اے میرے نوجوانوں، جن کے پاس ماں باپ ہیں ان کی قدر کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے۔ دوسرے نمبر پر نبی پاک نے فرمایا میری سنت کو ترک کرنے والا قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اب یہاں بھی ایک بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ اب پتہ نہیں کون سا فینومینا آ گیا ہے، کون سی ڈسکشن آ گئی ہے، لوگ اب آ کر کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے نا۔ یہ علماء بیٹھے ان کے پاس بھی لوگ آ کے سوال کرتے ہوں گے، حضرت یہ بتائیں فرض تو نہیں ہے نا، بس ٹھیک ہے۔ ارے بھائی سنت کو اتنا ہلکا لینا شروع کر دیا، سنت اب پڑھنا چھوڑ دی، نمازوں میں بھی فرض پڑھ کے لوگ چلے جاتے ہیں، تو سنت اپنانے کے لیے کوئی تیار ہے؟ ایسا نہ کرے۔ دو بڑی کمال کی حدیثیں سناتا ہوں۔ سنت کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی سنت سے محبت کرنے والے کو نبی پاک جنت میں ساتھ لے جا رہے ہیں۔ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ دیر آر ٹو ویز، ایک راستہ جنت میں جانے والا ہے جو آقا اپنے ساتھ لے جائیں گے، وہ کون سا راستہ؟ وہ سنت کا راستہ ہے۔ اور ایک راستہ وہ ہے جس میں آقا فرماتے جو سنت سے منہ موڑے وہ ہم سے نہیں ہے، نبی پاک سے دور ہونے والا راستہ ہے۔ اب آپ طے کریں نا کون سا راستہ چاہیے۔ ہم پورے دن میں کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ نہ کریں ایسا۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے، صحابہ کرام تو تلاش کر کر کے ان سنتوں پر بھی عمل کرتے تھے جس کا حکم بھی نہیں ہوتا تھا کہ نبی پاک کا انداز پتہ چل جائے۔ اور آج مسلمانوں کی بڑی تعداد وہ ہے جو سنتوں سے دور ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں ہمیں سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اب ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ آج ہم اوسلو ناروے کے اندر یہاں کی مرکزی جماعت اہل سنت کی مسجد میں موجود ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ وہ تین قسم کے لوگ جن کو قیامت کے دن نبی پاک کا دیدار نہ ہوگا۔ نمبر ایک ماں باپ کا نافرمان، نمبر دو سنت کو ترک کرنے والا، اور اب تیسرا کون ہے؟ آقا فرماتے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اب ہم پورے دن میں کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں؟ غور کریں نا، ہمیں تو بار بار درود پاک کی عادت ڈالنی چاہیے۔ علماء نے ایک بڑا پیارا طریقہ بتایا، جیسے ماشاءاللہ مجھ سے پہلے نعتیں ہو رہی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جا رہا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ ہم نام سنیں یا درود پاک نہ پڑھ پائیں، تو علماء کہتے پرٹیکولرلی روزانہ ایک معین تعداد میں درود پاک پڑھ لیا کرے۔ یعنی مثال کے طور پہ کوئی روزانہ 100 بار، اللہ توفیق دے تو 313 بار درود پاک پڑھ لے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر پورے دن میں کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا یا سنا اور درود پڑھنا رہ گیا تھا، تو یہ بعد میں جو پڑھنا ہے یہ اس کا انشاءاللہ آلٹرنیٹ قائم مقام ہو جائے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کے شروع میں ہی اس حدیث سے 3 لیسن مل رہے ہیں۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ جن کے والدین حیات ہیں وہ ماں باپ کا ادب کریں گے انشاءاللہ، ماں باپ کو کبھی دکھی نہیں کریں گے، اگر کر دیا ہے تو جا کر معافی مانگ لے، ان کو راضی دنیا میں ہی کر لے۔ اور جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں وہ بھی اگر ماں باپ کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہیں نا، تو علماء فرماتے ہیں ماں باپ کو خوب ایصال ثواب کرے، ان کے لیے خوب دعائیں کرے، اللہ پاک ان کی روح کو اس بچے سے راضی کر دے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ہم نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ اب نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ غور کریں تو بہت ساری سنتیں تو وہ ہیں کہ بہت چھوٹا سا عمل کر کے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، کھانے پینے کی سنتیں، لباس کی سنتیں، کردار کی سنتیں۔ اللہ کرے سنت سے پیار نصیب ہو جائے، پتہ چل جائے نبی پاک کا طریقہ ہے، خوشی سے کریں۔ نماز کے اندر جو سنتیں وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، سنتیں ادا کیجیے۔ اور تیسرے نمبر پر درود پاک کی کثرت کیجیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ماشاءاللہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ مبارک اجتماع رکھا گیا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معجزہ ہے جس کی جب جب بات کی جائے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، عاشقان رسول کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کو کوئی بڑا انعام ملے۔ آپ کی زندگی میں بھی آپ دیکھیں، آپ جس سے بھی پیار کرتے ہیں، اپنے بچے سے کرتے ہیں، اپنے بھائی سے کرتے ہیں، اپنی فیملی ممبر سے کرتے ہیں، کسی اپنے دوست سے پیار کرتے ہیں، اور جب اس کو کوئی انعام ملے آپ فخر فیل کرتے ہیں، آپ پراؤڈ فیل کرتے ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے کتنا بڑا انعام ملا۔ تو ایک امتی کیوں نہ ناز کرے کہ اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ انعام ملا ہے جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا ہے۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا،
نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے گئے، مگر کتنے؟ علماء کہتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کے معجزات کا جو مجموعہ تھا پیارے آقا کو عطا فرما دیا، ٹوٹل آف دا آل میریکلز۔ مگر اس کے بعد بھی کچھ ایسے معجزات عطا فرمائے جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیے۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات علماء فرماتے ہیں، ذرا امیزنگ بات ہے، غور کیجئے گا۔ فرماتے ہیں نبی پاک کے جتنے معجزات ہیں نا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو واپس پلٹا دینا، اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری کر دینا، صحابہ کرام کی نکلی ہوئی آنکھ کو واپس لگا دینا، تھوڑی کھجوروں پر دعا کر کے اس کو بڑھا دینا، کھاری کنویں میں کلی مبارک کر کے میٹھا کر دینا، یہ بہت سارے معجزات ہیں۔ علماء کہتے ہیں نبی پاک کے لیے نارمل سی بات ہے۔ پیارے آقا کا جو مقام ہے نا، اسٹیٹس اور کیلیبر، اس کے لحاظ سے یہ نارمل سی بات ہے۔ اب ہے نا عجیب بات کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سورج پلٹانا، فرمایا ہاں جو مقام ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس مقام کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں جو بتاتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے۔ اور وہ 2 معجزات کون سے ہیں؟ ان میں ایک معجزہ ہے معراج کی رات رب کا دیدار کرنا، کیونکہ کائنات میں کسی اور کو یہ موقع نہیں ملا نا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشش کی تھی، عرض کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، کیا عرض کیا تھا؟ اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے حضرت موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ ہے۔ اور جب بندہ کسی سے بات کرے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کسی سے، اب تو یہ ویڈیو کال وغیرہ آ گئے، مگر اگر آج سے 8-10 سال پہلے کی بات کریں تو ہم کسی سے بات کرتے تھے نا، تو اس کا ہمارے ذہن میں خاکہ بنتا تھا، ہم نے دیکھا نہیں ہوتا تھا اس کو، لیکن باتیں بڑی کئی سالوں بعد جا کے ملتے تھے، اچھا آپ ہیں جس سے فون پہ بات ہوتی تھی، میں تو کوئی اور سمجھتا تھا۔ ایسا کئیوں کے ساتھ ہوا ہوگا۔ لیکن جس سے پیار ہو، محبت ہو، ریسپیکٹ ہو، اور اس سے بات ہو تو بندے کو جی چاہتا ہے میں دیکھوں بھی تو صحیح۔ تو حضرت موسیٰ یوز ٹو اسپیک ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ تو اللہ سے باتیں کرتے تھے، کلیم اللہ تھے۔ تو اللہ سے عرض کیا مولا دیدار بھی کرا دے۔ ارشاد کیا ہوا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ اب کیا ہوا؟ کوہ طور پر ایک تجلی نازل کی گئی، اور جب وہ تجلی نازل ہوئی تو حضرت موسیٰ اس تجلی کی تاب نہ لا سکے اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ اب آؤ بتاتا ہوں کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے۔ کلیم اللہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، انکار کر دیا گیا اور تجلی نازل کی گئی، اب اس تجلی کی تاب نہ لا سکے۔ اور ادھر اللہ کے حبیب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آرام فرما رہے ہیں، نبی پاک مکے میں آرام کر رہے ہیں۔ اور پروٹوکول دیکھیں، اللہ نے اپنے حبیب کو بلانے کے لیے فرشتوں کے سردار کو بھیجا ہے، جبریل امین جا رہے ہیں اور نبی پاک سے عرض کرتے ہیں کہ حضور رب کی بارگاہ سے بلاوا آیا ہے۔ وہاں وہ تاب نہیں لا سکے، اور یہاں نبی پاک اللہ کے جلووں میں گم ہیں۔ صلاۃ و سلام میں کئی بار یہ شعر سنا ہوگا، مگر آج آپ کو اور اچھے انداز سے یہ سمجھ آ جائے گا کہ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی۔ Try to understand the difference between طور and معراج۔ فرق کیا ہے؟ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی۔ کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی۔ بات آ رہی ہے سمجھ؟ کوئی بے ہوش، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مقام ملا ہے، یہ معجزہ ہے جو بتاتا ہے کہ رب کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے۔ اور پھر دوسرا معجزہ جو نبی پاک کی شان بیان کرتا ہے، علماء فرماتے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ قرآن خود فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، وہ پہاڑ بھی خشیت الہی کی بنا پر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اٹ مینس کوئی جگہ نہیں تھی دنیا میں جہاں قرآن نازل کیا جا سکتا، اتنی مضبوط پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ طاقت بخشی کہ قرآن پاک آپ کے سینہ مبارکہ پر نازل کیا گیا
ہے تو یہ شان ہے نا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ مقام ہے. یہ دو معجزات معراج، ان میں سے ایک معجزے معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم ذکر کرنے جمع ہوئے. سبحان اللہ. اب علماء نے اس میں بڑی حکمتیں بیان کی ہیں کہ معراج جو ہے اس کے پیچھے حکمتیں کیا تھی، یہ کیوں کروائی گئی. یہ تو رب کی شان ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا بڑا انعام دیا، مگر بہت خوبصورت خوبصورت حکمتیں علماء نے لکھی. دیکھیں ایک بات پہلے یاد رکھیے، یہ بچوں کے لیے بھی بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں. جیسا دور تھا نا، ہر دور میں نبی آئے، انبیاء تشریف لائے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے، تو لوگوں کا مینٹل لیول ڈیفرنٹ تھا. جیسا دور تھا انبیاء کو ویسے معجزات دیے گئے. ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. ان کے دور میں میجیشینز بہت سارے تھے، جادوگروں کا دور تھا. یوں سمجھیے جادوگر اپنے کمال دکھاتے تھے اور لوگ ان سے متاثر ہو جاتے تھے. تو حضرت موسیٰ کو اس قوم میں بھیجا تھا، تو ان کو کیا معجزہ دیا گیا؟ ان کو عصا کا معجزہ دیا گیا. جادوگروں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے. آپ نے عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا. آپ کو ید بیدا کا معجزہ دیا گیا، آپ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اپنا ہاتھ باہر نکالتے تھے، وہ روشن ہو جایا کرتا تھا. جنہوں نے ایمان لانا تھا یہ معجزہ دیکھ کر وہ ایمان لے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور کیسا تھا؟ اس دور میں میڈیکیشنز کا دور تھا، بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، بڑا بڑا علاج دریافت ہوا تھا. ایوری بڈی انسپائرڈ ود دوز ڈاکٹرز. ہر بندہ ان ڈاکٹر کو دیکھ کر حیران ہو جاتا تھا کہ یار کمال ہے، بیمار کو ٹھیک کر دیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اللہ نے کیا معجزہ دیا. وہ ڈاکٹرز بھی کہتے تھے علاج سارے ڈھونڈ لیے ہیں، ہم کوڑی کو علاج نہیں کر پاتے. کوڑ کے مرض کا علاج نہیں ہوا تھا اس زمانے میں دریافت. جو بندہ بائی برتھ بلائنڈ ہے ہم اس کو آنکھ والا نہیں کر سکتے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کیا معجزہ دیا، آپ دم فرماتے تھے کوڑ کا مرض دور ہو جاتا تھا. جس کی آنکھ میں نور ہی نہیں ہوتا تھا آپ دم کرتے وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا. پھر ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی علاج کرتے ہیں، آپ بھی علاج کرتے ہیں، آپ کے پاس ڈفرنٹ طریقہ ہے، ہم مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی معجزہ دیا کہ آپ مردہ کو دعا فرماتے اللہ کی بارگاہ میں وہ زندہ ہو جاتا تھا. جیسا دور ویسا معجزہ. میری بات غور سے سمجھیے گا. حضرت صالح علیہ السلام کا دور آیا، اس زمانے کے لوگوں کو کمال حاصل تھا. وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑ میں اپنے گھر بنا لیتے تھے. کتابوں میں لکھا کہ ان کے پہاڑ ان کے ہاتھوں میں موم کی طرح ہو جاتے. ابھی بھی جائیں آپ مدائن صالح، آپ میں سے اگر کوئی نہیں گیا تو یہ مدینہ شریف اور تبوک کے درمیان میں الحمدللہ جا چکا ہوں. ویسے تو عذاب کی جگہ ہے، یوں نہیں جانا چاہیے، عبرت کے لیے اگر کوئی جائے. ہم نے اس کو مدنی چینل پر بھی آن ایئر کیا تھا. ہم حیران ہو گئے کہ 5000 سال پرانے واقعات ہیں مگر اتنے بڑے بڑے گھر انہوں نے پہاڑوں کے اندر کیسے بنا لیے تھے. تو کتابوں میں لکھا ان کو یہ مہارت حاصل تھی کہ وہ پہاڑ تلاش لیتے تھے. مگر اب اس قوم کا دماغ پہاڑوں کے ساتھ لگا ہوا تھا. اللہ سے حضرت صالح علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا ہم اللہ کا نبی آپ کو جب مانیں گے کہ ہم پہاڑ میں گھر تو بنا لیتے ہیں مگر پہاڑ بچہ نہیں دیتا، پہاڑ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے. آپ پہاڑ سے ہمیں اونٹنی نکال کر بتائیں، اور اونٹنی بھی ایسی نکالے کہ جو گابن ہو، پریگننٹ ہو، اور وہ اونٹنی بھی بچہ دے. آپ شرائط سنیں. پہاڑی لوگ تھے نا، ان کو کوئی اور بات سمجھ نہیں آتی تھی. اللہ اکبر. اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے اشارہ فرمایا، دعا فرمائی، پہاڑ شک ہوا، اونٹنی باہر نکلتی، اونٹنی بچہ بھی دیتی ہے. جس نے ایمان لانا تھا ایمان لائے، جو نہیں لائے وہ عذاب میں گرفتار ہوئے. بٹ مائی ٹاپک از جیسا دور ویسا معجزہ. ٹھیک ہے. اب آئیے نبی پاک علیہ السلام کا جو دور تھا نا، علماء بیٹھے ماشاءاللہ بڑی پیاری باتیں کتابوں میں لکھی ہیں، امیزنگ، کہ وہ دور جو تھا وہ عربیوں کی فصاحت کا دور تھا. عرب کے لوگوں کو ویسے بھی اپنی زبان پہ بڑا ناز ہوتا ہے مگر وہ دور انٹلیکچوئلز کا دور تھا. بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے یوں سمجھیے الفاظ کے ماہرین وہاں اس زمانے میں موجود تھے. یعنی آپ حیران ہوں گے سن کر کہ تلواروں سے لڑائی کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں اشعار سے بھی لڑائی ہوتی تھی. دونوں طرف کی فوج سے باقاعدہ اشعار بیان کیے جاتے تھے اور لڑائی اس سے ہو رہی ہے. اتنے ماہر تھے وہ اپنی زبان پہ، بڑا ناز تھا ان کو. ان کے ناز کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ چلے ایک سوال کر لیتا ہوں. دیکھیں اوسلو والوں کی جنرل نالج کیا ہے. جو لوگ عرب میں رہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذرا بلند آواز سے بتائیں. عربی. جو عربی نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اجمی. کیا بات ہے. آپ کو پتا ہے اجمی کا معنی کیا ہے؟ کتنے شوق سے آپ نے اور بتا دیا کہ ہم اجمی ہیں. عرب کے لوگوں اجمی کہتے ہیں گونگے کو. یعنی عرب کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بولنا صرف عربیوں کو آتا ہے، باقی تو دنیا گونگی ہے، ان کو بولنا. اور ہم خود کہہ رہے ہیں اجمی ہیں.
ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. اور واقعی اگر آپ پڑھیں عربی لینگویج کو, اٹ از موسٹ سینسٹیو اور موسٹ ڈیپ لینگویج. اتنی زیادہ فصاحت و بلاغت دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے. ایک ایک چیز کے کئی کئی نام ہیں. اب ایسے دور میں نبی پاک نے آنا تھا. ذرا سمجھیے گا بات. کیسے دور میں آنا ہے؟ جب اس قوم کے اندر, ویسے جہالت سے بھری ہوئی قوم تھی, اندھیروں میں ڈوبی ہوئی قوم ہے, لیکن ان سے بات کرنی ہے اور ان کو اپنی فصاحت پر ناز ہے. اور کمال دیکھیں, میرے آقا نے کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے, کسی مدرسے میں گئے نہیں ہیں, کوئی ٹیچر نہیں تھا دنیا میں نبی پاک کا. آپ کا ایک صفاتی نام امی بھی ہے. اور سبحان اللہ, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے ہیں بلکہ ساری دنیا کو پڑھانے آئے. اللہ نے پڑھایا نا, اللہ نے وہ علم عطا فرمایا. اب کیا ہوا, نبی پاک نے گفتگو شروع کی, وہ حیران ہو گئے, وہ شاکڈ ہو گئے, کیونکہ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان بڑے ہوئے تھے نا. گروتھ تو پیارے آقا کی مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی, مگر وہ کہتے تھے کسی ٹیچر کے پاس نہیں گئے, کسی مدرسے میں نہیں گئے, کوئی استاد نہیں ہے ان کا. مگر یہ الفاظ کہاں سے آئے؟ اور الفاظ کی فصاحت کا عالم کیا تھا, پوچھو بریلی کے تاجدار سے. وہ کہتے آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچھے. فصحاء عرب کے بڑے بڑے انٹلیکچوئل بیٹھتے تھے, مگر جب نبی پاک گفتگو فرماتے وہ شاکڈ ہو جاتے, وہ حیران ہو جاتے, وہ دم بخود رہ جاتے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, فصحاء عرب کے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اچھا, اس دور کے لوگوں کو تو چلو یہ نبی پاک کا معجزہ جوامع الکلم بنایا اللہ نے, ایک ایک لفظ کمال کا. مگر اب نبی پاک کا دور تو یہ بھی ہے نا, جیسا دور ویسے معجزے ہے نا. اب تو پوری دنیا میں نبی پاک سبحان اللہ 2 کروڑ 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں, اور قیامت تک نبی پاک کا دور ہے. آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. تو ہو سکتا ہے آج تو سائنس ٹیکنالوجی کا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے. آج کے زمانے کا کوئی بندہ کھڑا ہوتا اور کہتا جناب ٹھیک ہے, ہر دور کے لوگوں کا جواب اللہ پاک نے انبیاء کرام کو دیا معجزات کی صورت میں. آج کی سائنس کی ٹیکنالوجی کا جواب کیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں؟ پہلے تو اونٹوں اور گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا نا, پھر جہاز بنے, پھر سپر سونک ایئر کرافٹ بن گئے. اب جناب پتہ نہیں سیٹلائٹ سے جہاز سنایا جائیں گے کچھ عرصے کے بعد کہ ہم یورپ سے پاکستان جانا ہوگا تو 20 منٹ میں پہنچ جائیں گے, اور ایسی باتیں ہو رہی ہیں. اور واقعی ٹیکنالوجی تیزی سے ترقی کر رہی ہے, آج نہیں تو 50 سال بعد ایسا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اس دور کا کوئی بندہ کہے کہ جناب آج کے دور میں اتنی ٹیکنالوجی, ویڈیو کانفرنس, کوئی تار نہیں ریکوائرڈ. ہم وہ قوم ہیں اس وقت جو 40+ ایج کے اس وقت لوگ ہیں نا, یہ دنیا کی آخری وہ قوم ہے, ہم دنیا کی وہ لاسٹ جنریشن ہے جنہوں نے انٹرنیٹ سے پہلے کا زمانہ بھی دیکھا ہے, انٹرنیٹ کے بعد کا زمانہ بھی دیکھا ہے. ہم نے تار والا ٹیلی فون بھی دیکھا ہے اور موبائل فون کو آتے بھی دیکھا ہے. اس کے بعد ہو سکتا ہے آج سے 100 سال بعد لوگ یہ باتیں کریں گے کہ یہ انٹرنیٹ سے پہلے لوگ جیتے کیسے تھے, اور جناب یہ بغیر تار والا بھی کوئی فون ہوتا تھا. اور بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں. ٹائم میرا یہ نہیں بن رہا, یہ پوری ڈیبیٹ ہے کہ ہم نے دنیا کو جو 40 ایئرس کے اس وقت لوگ سے پلس ہیں, ہم نے اس پوری دنیا کے اندر ایک بہت ہی بڑا ریولوشن آتے دیکھا ہے. اور آگے سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں چلی جائے گی. مگر دیر از اے کوشچن کہ آپ جناب یہ کہتے ہیں کہ ہر دور کے لوگوں کی سائیکی اور لوگوں کے جناب ان کے جتنا بھی ان کے پاس عبور حاصل تھا, اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزہ عطا فرمایا. تو سبحان اللہ, کیا سائنس کے جواب میں کوئی نبی پاک کا معجزہ ہے؟ تو پھر سبحان اللہ معراج کا معجزہ پڑھیں تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ سفر کروایا تو کس رفتار سے سفر کروایا. نبی پاک کتنا سفر کیا؟ آپ رات کے تھوڑے سے حصے میں, وہ تھوڑا حصہ کتنا بتاتا ہوں میں آپ کو, لیکن نبی پاک کہاں کہاں گئے؟ آپ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گئے. اس زمانے میں یہ سفر 1 مہینے کا سفر تھا. یاد رہے جو ٹریول تھا نا گھوڑوں یا اونٹوں کا, کہ اس زمانے میں تو ایئر کرافٹ نہیں تھے, 1 مہینے کا سفر میں ٹریول تھا. بیت المقدس پہنچے, بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی, پھر پہلے آسمان, پھر دوسرے آسمان, اس طرح کرتے کرتے 7 آسمان, پھر سدرۃ المنتہا, اور پھر لامکاں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. اور اس کے بعد جہنم اور جنت کے طبقات ملاحظہ کیے, پھر واپس تشریف لائے. یہ سارا ٹریول ہو گیا, مگر میرے آقا جاتے جاتے وضو کر کے گئے تھے. حدیث کی کتابوں کے الفاظ ہیں, جب آقا واپس لائے تو واپس تشریف لائے تو وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا. جس بستر کو چھوڑ کر گئے تھے وہ بستر ابھی گرم تھا.
سردیوں کے دن ہیں، کبھی پریکٹس کیجئے گا کہ آپ بستر سے کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر بستر گرم رہتا ہے، مگر شاید چند سیکنڈز کے بعد، مشکل سے 1 منٹ بھی نہیں لگتا، اس بستر کے اوپر جو جسم کی گرمی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور سنو، اس زمانے میں دروازوں پر کنڈی ہوا کرتی تھی، میرے آقا جب سفر پر گئے دروازہ کھول کر تو کنڈی ہل رہی تھی، کتابوں میں لکھا نبی پاک واپس آئے اس وقت بھی کنڈی ہل رہی ہے۔ اچھا، لاجیکلی تو بڑا مشکل ہے یہ سمجھنا کہ اتنا لمبا سفر، جو حدیث کی کتابوں میں پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان کا ڈسٹینس لکھا ہے نا، اس حساب سے یہ سینکڑوں سال کا سفر تھا۔ It was the journey of hundreds of years، اور یہ سیکنڈوں میں واپس آ گئے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ اکبر۔ عشق کی زبان میں جواب دے دوں، آپ سب کے ہاتھ میں گھڑی ہوگی، کبھی گھڑی کا سیل نکال لیں تو کیا ہوگا؟ گھڑی رک جائے گی، تھوڑی دیر بعد سیل واپس لگائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ٹک 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 کر کے گھڑی چلنا شروع ہو جائے گی۔ جواب یہ ہے کہ میرے آقا اس پورے عالم کی جان ہے، جان ہی چلی گئی تھی نا، جان چلی گئی اللہ کی بارگاہ میں، دنیا رکی ہوئی تھی، نبی پاک تشریف لائے، دنیا نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ یہی بات تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کہ کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ دنیا بھر کی سائنس کو یہ جواب ہے کہ جتنی تیزی سے ٹریول کر لو، میرے آقا نے جو سفر کیا اور جس سبحان اللہ تیزی کے ساتھ یہ سفر ہوا اور اتنے سارے مشاہدات ہوئے، وہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی اس کا باقاعدہ جواب نہیں دے سکتی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے معراج کے اس معجزے کی۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ کریم نے یہ عظیم انعام اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ بہت ساری اور بھی حکمتیں علماء نے لکھی ہیں، ایک دو اور مزید بتاتا ہوں تاکہ مزید ایمان تازہ ہو کہ سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات دیے گئے، میں نے کہا نا تمام انبیاء کے معجزات کا ٹوٹل اور پھر کچھ ایکسکلوسیو دیے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اپنی جگہ، کچھ انبیاء کو بہت کمال کے معجزات میں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کلام کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر بلایا گیا تھا، حضرت ادریس جنت میں بلائے گئے تھے۔ اللہ اکبر، نبی پاک کو جب معراج کرائی گئی تو سبحان اللہ کلام بھی ہوا، دیدار بھی ہوا، ساتوں آسمان بلکہ سدرۃ المنتہی لامکان تک پہنچے، اور سبحان اللہ جنت کی بھی سیر کروائی گئی، تو پتا چلا کہ نبی پاک کو تمام انبیاء سے اعلیٰ اور عرفہ مقام دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں طور پر کوئی چرخ پہ، کوئی عرش سے پار، طور پر کوئی چرخ پہ، یہ عرش سے پار، سارے بالاؤں پہ بالا رہی، بالائی یہ دوست۔ تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام دیا۔ اب ایک اور بڑی کمال کی بات، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یاد رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ تمام نبیوں نے پڑھوایا، یہ گواہی تمام نبیوں نے دی اور دلوائی، پڑھائی، مگر جناب دیکھا تو نبیوں نے بھی نہیں تھا۔ گواہی کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، کسی نے تو دیکھا ہو۔ گواہی کی تکمیل کب ہوگی؟ کہ بھئی کوئی دیکھ کر کہے کہ میں نے دیکھا ہے۔ تو جماعت انبیاء میں کوئی تو ایسی شخصیت ہو جو جا کر دیکھے کہ رب کی بارگاہ میں اللہ کا دیدار کر کے آئے۔ تو سبحان اللہ، نبی پاک کو بلا کر رب کا دیدار کروا کر، علماء فرماتے ہیں گواہی کی تکمیل ہوئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے رب کا دیدار کیا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ گواہی کی تکمیل کے لیے معراج کروائی گئی، اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بلوا کر اللہ کا دیدار کروا کر یہ ختم جو ہے وہ یہ گواہی کی تکمیل کی گئی کہ اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اسی طرح ایک اور حکمت، قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کیا ترجمہ ہے؟ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا سمجھیے گا، تین چیزیں ہوتی ہیں نا، بائر ہوتا ہے، سیلر ہوتا ہے، اور مبی ہوتا ہے، یعنی گڈز ہوتے ہیں۔ کیا بیچا گیا؟ بیچا کیا جا رہا ہے؟ جان۔ بیچنے والا کون ہے؟ مسلمان۔ خریدار کون ہے؟ رب۔ اور اس کے بدلے ملے گا کیا؟ جنت۔ یہ چار چیزیں ہیں، مگر یہ سودا کروانے والا کون ہے؟ سودا کروانے والا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمارا اور اللہ کے درمیان واسطہ کون ہے؟ ہمیں ہے تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، ان کے صدقے میں ملا نا ایمان۔
اللہ کی پہچان ملی. تو یہ ڈیل ہو رہی ہے. تمام مسلمان اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. اللہ اس کے بدلے جنت کا وعدہ کر رہا ہے. مگر جو ڈیل کروا رہا ہے, جو یہ سودا کروا رہا ہے, وہ عظیم ہستی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ سودے کے وکیل نبی پاک ہیں. آپ نے مومنین کو تو دیکھا تھا کہ کون لوگ ہیں مسلمان, جان کیا دے رہے ہیں, ان کی جان بھی نبی پاک کے سامنے ہے, مگر اللہ کو اور جنت کو نہیں دیکھا تھا. تو اللہ نے اس سودے کے جو عوض تھا یعنی جنت, وہ بھی نبی پاک کو معراج کی رات دکھایا اور اپنا دیدار بھی کروایا تاکہ یہ ڈیل کمپلیٹ ہو جائے. اور نبی پاک آ کر اب بتائیں کہ میں نے تمہیں جو جنت ملنی ہے وہ بھی دیکھ لی ہے. اے مسلمانوں, اپنی جان رب کے نام پر قربان کر دو. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ خریدار ہے مومنین کی جانوں کا جنت کے بدلے. اللہ اکبر. تو معراج اس لیے کروائی گئی. اب ایک لطیف پہلو اور پھر معراج کے میسج کی طرف آتے ہیں, ورنہ معراج ایک ایسا موضوع ہے میں ساری رات بیان کرتا جاؤں, اس کے اتنے لطیف پہلو ہیں, اتنے خوبصورت واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. علماء نے ایک بڑی پیاری جو ہے وہ اس کی حکمت بیان کی. درۃ الناصحین کتاب میں یہ حکمت موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان مکالمہ ہوا, ایک ڈیبیٹ ہوئی کہ کون افضل ہے. تو آسمان نے فخر کرتے ہوا کہا کہ میں تم سے افضل ہوں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شہروں, زمین نے کہا کہ میں افضل ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شہروں, دریاؤں, نہروں, درختوں, پہاڑوں جیسی چیزوں سے مجھے زینت دی ہے. آسمان نے کہا میں تجھ سے بہتر ہوں, میرے پاس سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, عرش و کرسی جنت مجھ میں ہے. زمین نے کہا ٹھیک ہے, پھر مجھ میں کعبہ ہے, مجھ میں کعبہ ہے جس کی زیارت و طواف انبیاء, مرسلین, عام مومنین کرتے ہیں. آسمان نے جواب دیا کہ مجھ پر بیت المعمور ہے. کعبے کے اوپر 7ویں آسمان پر ایک اور کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں, جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں. تو آسمان نے کہا مجھ پر بیت المعمور ہے, اس کا طواف ملائکہ اور فرشتے کرتے ہیں, اور مجھ میں جنت ہے جو تمام انبیاء, مرسلین, تمام اولیاء و صالحین کا مقدس روحوں کا ٹھکانہ ہے. اب زمین نے جواب جو دیا نا, فائنل جواب دے دیا کہ سن, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر موجود ہیں, جن کے سبب یہ کائنات بنائی گئی ہے, مجھے پر انہوں نے شریعت جاری فرمائی ہے. اب آسمان کے پاس جواب نہیں تھا. وجہ تخلیق کائنات, ریزن آف دا آل کریشن, زمین پہ جلوہ فرما تھے. علماء کہتے پھر آسمان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ, کوئی پھیرا نبی پاک کا آسمانوں کی طرف بھی ہو جائے. اے اللہ, کچھ قدم نبی پاک کے اس طرف بھی آ جائیں تاکہ مجھے بھی یہ شرف ملے اور میں بھی کہہ سکوں کہ میرے مولا مجھ پر نبی پاک کی جلوہ گری ہوئی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اللہ کریم نے اس کی دعا قبول کی اور نبی پاک کو معراج کروائی گئی. وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساواں عرب کے مہمان کے لیے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کی بڑی مقدس سواریاں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ پیارے آقا نے جو ٹریول کیا, آج لوگ کہتے ہیں جناب بڑی گاڑی میں, بڑی لینڈ کروزر میں, بڑے جناب مہنگے مہنگے طیاروں میں لوگ سفر کرتے ہیں. سنو, رب نے اپنے حبیب کو جب یہ سفر کروایا تو سواریاں کون سی تھیں؟ سبحان اللہ. تفسیر روح المعانی میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب سفر کی طرف جاتے ہیں تو 5 سواریوں پر سفر فرمایا. مکے سے بیت المقدس تک براق پر سفر کیا. جنت سے سواری لائی گئی ہے کوئی دنیا کی سواری ایسی؟ جنت سے یہ سواری لائی گئی, براق پر سفر کیا. بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر سفر فرمایا. آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر نبی پاک نے سفر فرمایا. 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبریل امین کے بازوؤں پر سفر فرمایا. اب سدرۃ المنتہا سے وہاں جانا ہے جہاں مکان بھی ختم, جہاں جناب اس کی جہت بھی ختم ہو جاتی ہے, وہ لا مکان ہے. سدرۃ المنتہا پر جا کر جبریل امین عرض کرتے حضور اب میں آگے نہیں جا سکتا, میری یہیں تک حضور رسائی ہے, آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. اللہ اکبر. اب آگے کون جاتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ نبی پاک اگلا سفر فرماتے ہیں اور پھر کعبہ قوسین تک رف پر یہ سواری ہوتی ہے. اب یہ کیسی سواری ہے یہ اللہ جانے, اس کے بتانے سے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جانے. بہرحال یہ سفر ہوا. نبی پاک اور اللہ کریم کے درمیان جو گفتگو اور جو راز و نیاز اور جو رحمتوں کی بارش ہوئی وہ رب جانے اور اس کی عطا سے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جانے. مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ایک وسوسے کی کاٹ کہ جناب جب بھی معراج کا ذکر کریں آپ, خاص طور پہ شب معراج آنے والی ہوتی ہے. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, پہلے جلسوں میں لوگ گفتگو کرتے تھے, اب یہ کلپ وائرل ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
کہ جناب ٹھیک ہے معراج تو ہوئی تھی، کیونکہ اس کا تو انکار کر نہیں سکتے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ خواب میں ہوئی تھی، وہ جناب ایک روحانی سفر تھا، نبی پاک نے جسمانی طور پر یہ سفر نہیں کیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کا وقت آتا ہے، بیچارے کچھ لوگ وہ ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اس میں کوئی کمی کر لیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ اللہ نے ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا مقام دیا ہے، ارے ہمارا کام تو خوش ہونا چاہیے۔ چلے آج میں ہمیشہ کے لیے اگر بڑی غور سے میری بات سمجھ لیں گے، میں لاجیکلی پروف کر دوں گا، آئندہ انشاءاللہ آپ کے دماغ میں دل میں کوئی وسوسہ نہیں ڈال سکے گا۔ مجھے ایک بات بتائیے، یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ واقعہ یہ واقعہ کئی کتابوں میں موجود ہے کہ جب یہ صبح ہوئی نا 27 رجب کی صبح، نبی پاک رات معراج کے سفر سے واپس آ گئے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام اور اہلیان مکہ کے سامنے ڈکلیئر کیا کہ میں رات بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں اور میں نے آسمانوں کی بھی سیر کی ہے، جنت اور دوزخ کے طبقات بھی ملاحظہ کیے۔ تو اہل ایمان تو بڑے خوش ہوئے کہ نبی پاک کو اتنا بڑا انعام مل گیا، مگر ابو جہل بھی وہاں موجود تھا، اس کو تو موقع مل گیا۔ کہتے واقعی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آ گئے؟ کیونکہ بیت المقدس تو یعنی ایسا ہے، میں آپ کو آج کی زبان میں سمجھاؤں کہ کوئی اسلامی بھائی عشاء کی نماز میں مسجد میں آپ سے ملاقات کرے اور فجر میں آ کر بتائے اسی مسجد میں کہ میں رات امریکہ ہو کر آیا ہوں، حالانکہ آج کل جہاز کا دور ہے، لیکن آپ کہیں یار یہ راتوں رات تو امریکہ سے ہو کے نہیں آ سکتا ہے، کم از کم کچھ نہیں تو 8-10 گھنٹے کی تو فلائٹ ناروے سے بھی ہوگی امریکہ کی، اور واپس بھی آ گیا ایئرپورٹ وغیرہ سارے معاملات نپٹا کے، عشاء ساتھ پڑھی تھی، فجر بھی ساتھ پڑھ رہا ہے۔ تو ابو جہل جو تھا وہ لاجیکلی دیکھ رہا تھا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، اس کو تو معجزے کہاں سمجھ آتا، ایمان ہی نہیں تھا، اس نے تھوڑی پنجابی میں کہتے رولا ڈال دیا، کہتا اچھا میں ایک نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ کیا میں اور لوگوں کو جمع کر دوں، آپ ان کے سامنے بھی کہہ دیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ان کے سامنے بھی بیان کر دوں گا۔ اور لوگوں کو اس نے جمع کیا، دیکھو یہ اللہ کے نبی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں، اور وہاں شور مچا دیا اس نے، معاذ اللہ بہت بد کلامی کی۔ اچھا اسی دوران لوگوں نے کہا آج موقع اچھا ہے، ان کے جو سب سے قریبی دوست ہیں نا اور بڑے بزنس مین بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے خاندان کے اور بڑے شرفاء میں سے، امیر لوگوں میں مانے جاتے تھے، انہوں نے کہا آج ابوبکر کو جو ہے ان سے دور کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، سیدنا ابوبکر صدیق نے دروازہ کھولا، اہلیان مکہ جو کفار تھے وہ کہے اے ابوبکر معلوم ہے تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آئے، آسمانوں کی سیر کر کے آئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا بتاؤ کیا واقعی میرے نبی ایسا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہو، لگتا ہے کچھ فرق آ رہا ہے سوچ میں، کچھ کنفیوژن ہو رہی ہے، کہا ہاں ایسا ہی کہتے ہیں۔ سنو صدیق اکبر نے کیا جواب دیا، فرماتے میرے نبی فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں۔ وہ لوگ حیران ہو کے کہتے ہیں ابوبکر کیسے تصدیق کرتے ہو، یہ کیسے پاسبل ہے؟ سنو کیا ایمان والا جواب دیا سیدنا صدیق اکبر نے، آپ فرماتے میں تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ وہ فرماتے اللہ ایک ہے، میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، میں مانتا ہوں۔ وہ کہتے جناب جبریل امین آتے ہیں وحی لے کر، میں نے جبریل کو آتے نہیں دیکھا، میں انہیں مانتا ہوں۔ ارے جب میں آسمانی خبروں پر ایمان لایا ہوں تو اگر وہی نبی کہتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں تو میں کیوں نہ مانوں؟ اب میں جو جواب آپ کو دینا چاہ رہا ہوں جو آپ کے تمام وسوسوں کو دور کر دے گا، میرا ایک سوال ہے، یہ جو ہنگامہ ہوا، جو حدیث کی کتابوں میں لکھا، ابو جہل نے جناب بہت زیادہ شور مچایا، اگر نبی پاک کا یہ دعویٰ تھا کہ میں خواب میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں تو جھگڑا بنتا ہے؟ وہی نمازی جو میں کہہ رہا تھا عشاء میں کہہ رہا ہے اور فجر میں آ کے پھر امام صاحب کو کہہ رہا ہے کہ میں امریکہ ہو کر آیا ہوں، تو کنفیوژن بنتی تھی، مگر وہی نمازی آ کر کہ امام صاحب رات کو امریکہ خواب میں گیا تھا، تو امام صاحب کیا کہیں گے، بیٹا ہم ساری رات کو گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی نارمل سی بات ہے، خواب میں تو ساری لوگ پتہ نہیں کدھر کدھر جا رہے ہوتے ہیں، 2-4 اور ملک بھی ملا لیتا، خواب بھی سفر کر رہا تھا، تو کوئی جھگڑا بنتا ہے خواب میں؟ یہ جھگڑا بتا رہا ہے۔ اب سنو جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ابو جہل کا یہ اعتراض کرنا، ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر پر جانا اور یہ مکہ مکرمہ میں شور مچانا، یہ واضح کر رہا ہے کہ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں خواب میں بیت المقدس ہو کر آیا ہوں، پیارے آقا کا دعویٰ یہی تھا کہ میں جسمانی طور پر یہ پورا سفر کر کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، ان بدبختوں کے اس جھگڑے نے ہمارے لیے کیا شاندار دلیل دے دی۔ اور سبحان اللہ، اب سنو، آج کے دور میں بھی 2 قسم کے طبقات آپ کو نظر آئیں گے، کچھ صدیق اکبر کے چاہنے والے نظر آئیں گے، جب معراج کا مہینہ آئے گا وہ جھوم جھوم کر نبی پاک کی شان بیان کریں گے،
اور کچھ لوگوں کو جب جب معراج کا مہینہ آتا ہے ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ جناب ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں کہ سفر کیسے ہوا تھا۔ تو اب مان لیجئے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ، پنجابی کا جملہ بڑا پیارا ہے، وہ کہتے ہیں اسی منن والے ہیں، اسی سوچن والے نہیں ہیں۔ تو منن والے بن جائیں اور نبی پاک کی جب شان بیان ہو رہی ہے تو اس پر جناب انجوائے کریں۔ مگر سنیے، یہاں بھی نبی پاک کا ایک معجزہ، ابو جہل نے اب نبی پاک علیہ السلام سے بڑا عجیب کوسچن کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو آئے ہیں تو ذرا یہ تو بتائیے کہ بیت المقدس میں محراب کیسی تھی، اس کے پلر کیسے تھے، اس کا مثال دیتا ہوں، اس کا کلر کیسا تھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں شاید کئی سالوں بعد اس مسجد میں آیا ہوں، ٹھیک ہے، میں بیان کر کے چلا جاؤں گا، مجھے اگر ابھی بھی آپ پوچھ رہے ہیں محراب کیسی ہے، میں نے محراب نہیں دیکھی، کیونکہ میں محراب دیکھنے نہیں آیا۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کسی مسجد میں ہو بھی آئے ہیں تو کیا پوری مسجد کا سارا نقشہ آپ کو یاد ہو جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ نبی پاک وہ انبیاء کی امامت فرمانے گئے تھے، سبحان اللہ، ایک عظیم سفر تھا، مگر اس ظالم نے سوال کیا کرنا شروع کر دیا۔ چلے ہم آپ کی بات جب مانیں، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ نبی پاک فزیکلی بیت المقدس نہیں گئے، کبھی ٹریول نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ مکے میں رہتے تھے پیارے آقا علیہ السلام۔ تو اس نے یہ سوال کرنا شروع کر دیا کہ آپ بتائیں اس کا کلر، مثال دے رہا ہوں، اس کا کلر کیسا تھا، پلرز کیسے تھے، محراب کیسی تھی۔ اب سنو کیا معجزہ ظاہر ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی شان دیکھیں، نبی پاک کی آنکھوں کے سامنے، لوگ کہتے ہیں نا ویژولائز کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے جناب، ایک دوسرے کو ویڈیو کانفرنس پر ہم چیزیں دکھاتے ہیں۔ سنو آج سے 1450 سال پہلے کیا ویژولائزیشن ہوئی تھی۔ نبی پاک کا معجزہ یہ ہوا کہ پیارے آقا کی نگاہوں کے سامنے بیت المقدس کا نقشہ رکھ دیا گیا ہے، پورا منظر سامنے آ گیا۔ میرے آقا فرماتے پوچھو کیا پوچھتے ہو، وہ پوچھتا جا رہا ہے، بتائیں کلر کیسا تھا، محراب کیسی تھی، پلر کیسا تھا۔ نبی پاک دیکھتے جاتے تھے اور جواب عطا فرماتے جاتے تھے۔ تو یہ شان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اب آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، اس پورے عظیم واقعے میں جو ایک بات سیکھنے کو مل رہی ہے، جب بھی آپ کا پیارا، یور بیسٹ پرسنالٹی، جس سے آپ کو بہت پیار، عزت، رسپیکٹ ہے، وہ آپ کے گھر آ جائے، آپ کے پاس آ جائے، آپ اسے گفٹ دیتے ہیں اور سب سے بیسٹ گفٹ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، جتنا سب سے پیارا آ جائے تو میرے پاس جو سب سے پیارا گفٹ ہوگا میں اسی کو دے دوں گا۔ اللہ کے حبیب ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب رب کی بارگاہ میں گئے ہیں اور اس دن تحفہ کیا ملا ہے؟ اس دن تحفہ ملا ہے نماز کا۔ ہاں، یعنی یاد رکھیے گا پیارے اسلامی بھائی، بہت سارے احکام ہیں، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ سارے فرائض، سارے احکام جبریل امین آسمانوں سے زمین پر لے کر آئے، مگر معراج کی رات یہ تحفہ اپنے پاس بلا کر رب نے دیا ہے۔ جبریل امین کے ذریعے نماز کا حکم نہیں ملا، نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہاں جا کر یہ تحفہ دیا گیا۔ اور نمازیں کتنی ملی تھی؟ 50۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ ہاں، یہ وسیلے کی جو دلیلیں مانگتے ہیں نا، آج غور سے سن لو، ان کو تو 50 ہی پڑھنی چاہیے۔ پھر ہم تو 5 اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ہمارا کام ہو گیا تھا۔ 50 نمازیں لے کر آئے۔ اب کیا ہوا، جب 50 نمازیں لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، حضور میں بنی اسرائیل کو جانتا ہوں، میرا تجربہ رہا ہے، حضور آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ واپس جائیے، اس کو کم کروا کے لائیے۔ نبی پاک علیہ السلام واپس گئے، اللہ سے عرض کی 45 ہو گئی، کہا حضور 45 بھی زیادہ ہیں، پھر جائیے۔ پیارے آقا پھر حاضر ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، 40 ہو گئی، کہا حضور یہ بھی زیادہ ہے، واپس جائیے۔ میرے آقا بار بار اللہ کی بارگاہ میں گئے اور آخر کتنی رہ گئی؟ 5 نمازیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، عرض کیا حضور واپس جائے، 5 بھی زیادہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے میں نے بہت کمی ہو گئی نا، 50 سے 5 ہو گیا، مگر اللہ کریم کی مہربانی دیکھیں، رب کریم کی بارگاہ سے ارشاد ہوتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اے میرے حبیب ہمارے الفاظ بدلتے نہیں، تیری امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب 50 نمازوں کا دیا جائے گا۔ اچھا، اب یہاں 2-3 باتیں بڑی پیاری ہیں سمجھنے والی۔ نبی پاک حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی تھی، دیدار نہیں ہوا، مگر نبی پاک اس رات 9 بار دیدار کرنے گئے، ایک تو معراج کی بار گئے اور پھر 9 ٹائمز دوبارہ گئے۔ یہ کیسی رسائی تھی، یہ کیسی اپروچ تھی، یہ کیسی اجازت تھی کہ جب چاہتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ کمال عطا فرمایا۔ یہی بات تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کسرے دنا تک کس کی رسائی،
جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں. اور جناب سبحان اللہ، یہ حدیث کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی کی سے ملاقات بھی کر رہے ہیں اور عرض بھی کر رہے ہیں، تو پتا چلا کہ اللہ والے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی رب کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں، ان کے وسیلے سے کام ہو جاتے ہیں. کہ اتنا پیارا مشورہ انہوں نے دیا نبی پاک کی بارگاہ میں. اور یہ جناب 50 کی 5 نمازیں ہو گئیں. اور سبحان اللہ ایک اور بڑی کمال کی بات، عشق والی بات علماء نے لکھی. یہ حضرت موسیٰ جو بار بار بھیج رہے تھے نا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے پیچھے ایک اور لطیف پہلو بھی تھا. اب یہ بات پوچھو کسی عاشق رسول سے کہ جو خود مدینے نہ جا سکے اور کوئی بندہ مدینہ دیکھ کر آ جائے، مکہ دیکھ کر آ جائے، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ یار ان آنکھوں کو ہی دیکھ لوں جو مدینہ دیکھ کر آئی ہے، میں ذرا آنکھوں کو ہی چوم لوں جو کعبہ دیکھ کر آئی ہے. ایسا ہی ہے نا. حضرت موسیٰ اللہ کا دیدار نہیں کر سکے تھے، نبی پاک دیدار کر کے آئے تو حضرت موسیٰ نبی پاک کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں. کہتے حضور دوبارہ جائیے نا، ایک اور دیدار کر کے آئیے، نمازیں بھی کم کروا کے آئیے، رب کا دیدار بھی کر کے آئیے. واپس آئے تو نبی پاک کی پھر آنکھوں کو چوموں گا، پھر ان کا دیدار کروں گا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ ان آنکھوں کا دیدار کرتے رہے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے رب کا دیدار کرتے رہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی پتا چل گئی. اب ایک اور عشق والی بات کہ جناب حضرت موسیٰ کو بھی تمنا تھی دیدار کی، نبی پاک نے دیدار کیا. ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا، دیکھا نہیں اللہ کو مگر تمنا تو کر سکتے ہیں کہ کیسی رب کی شان ہوگی، میرے رب کا جلوہ کیسا ہوگا. میں گناہگار اس قابل تو نہیں، مگر کیا میرے نصیب میں بھی رب کا دیدار ہے. سچ بتاؤں نبی پاک علیہ السلام خود تو دیدار کرائے، مگر ہم گناہگاروں کا ایک کام بھی کرائے. پیارے آقا ہمارے دیدار کا انتظام بھی کر کے آئے. ہاں، نماز کو کیا کہا جاتا ہے؟ الصلاۃ المعراج. یہ مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے. تو فرمایا جو نماز پابندی سے پڑھے گا بروز قیامت اسے رب کا دیدار کرایا جائے گا. اگر اللہ کا دیدار کرنا ہے نا تو سچے پکے نمازی بن جائے. تو اے میرے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، آج معراج کا ذکر ہوا ہے اور معراج کا تحفہ نماز ہے. اور نبی پاک کو بھی سب سے زیادہ پسند پتہ ہے کیا ہے؟ خود آقا فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. نبی پاک فرماتے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. تو اگر ہم بھی نماز کی پابندی نہ کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلی نیت تو یہ کر لیں، میری بہنیں بھی نیت کر لیں، سردی ہو گرمی ہو. مجھے اندازہ ہے بعض اوقات یا ٹائمنگ بڑے آگے پیچھے ہوتے ہیں نمازوں کے، کبھی عشاء جلدی ہو رہی ہے، کبھی عشاء لیٹ ہو رہی ہے، کبھی فجر جلدی ہو رہی ہے، کبھی فجر لیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ناروے میں آئے ہیں تو سوچ سمجھ کر ہی آئے ہوں گے. جب یہاں آ گئے ہیں تو پھر اس کے موسم کے لحاظ سے نماز کسی صورت میں قضا نہیں ہونی چاہیے. یہ نماز مومن کی معراج ہے اور میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. عاشق رسول کی ڈکشنری میں نماز قضا ہو جائے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. تو نیت کر لیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور جو نماز نہیں پڑھتے، ہاں اب میں اپنے بیان کو اینڈ کر رہا ہوں. میری بہنیں اور تمام اسلامی بھائی اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے نا وہ ذرا غور کر لیں کہ نماز نہ پڑھنے والے پر نبی پاک علیہ السلام نے معراج کی رات جب جنت کے طبقات بھی دیکھے نا تو جہنم میں ہونے والے عذابات بھی ملاحظہ فرمائے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے ہیں، بڑے بڑے پتھروں سے سر کچلے جا رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ تھوڑی دیر میں سر پھر ٹھیک ہو جاتا تھا، پھر کچلا جاتا تو پھر ٹھیک ہو جاتا. تو ارشاد فرمایا جبریل یہ کون ہیں؟ عرض کی حضور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سر نماز سے بوجھل یعنی بھاری ہو جاتے، یعنی یہ فرض نماز چھوڑ دیتے تھے. آج کسی کو کہو نماز پڑھو، بس یار آج طبیعت ٹھیک نہیں. ارے بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بس اگلے ہفتے سے پڑھ لو. نماز کا ٹائم بھی ہو رہا کہ چلیں آپ چلیں، بس میں آتا ہوں پیچھے. نماز کا سن کر سر بوجھل ہو جاتا ہے. یہ عذاب دیکھا ہے نبی پاک نے. کیا آپ امیجن کر سکتے، برداشت کر سکیں گے؟ سر پہ چھوٹی سی چوٹ لگ جائے تو جان نکل جاتی ہے اور یہ عذاب مسلسل ہوگا. حدیثوں میں یہ الفاظ ملتا ہے کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی. نبی پاک نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر بتایا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے پہ پیوست ہو جائیں گی. کبھی عید کے دنوں میں کوئی پہلوان آدمی ذرا زور سے گلے میں مل لے چیخ نکل جاتی ہے، لیکن قبر جو ہے وہ دبا دے گی، کچل دے گی. ہم نہیں ہیں قابل، خدا کے واسطے نہ کریں ایسا. اپنی جان پر رحم کریں اور توبہ کریں اگر نمازیں قضا ہو رہی ہیں. اور آج نیت کر کے جائے، اتنے مبارک اجتماع میں آپ آئے ہیں
اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، پچھلی نمازیں جو قضا ہوئی اس کی توبہ کریں، اور آئندہ کسی صورت میں نماز قضا نہیں ہوگی، اس کی نیت کر کے جائیں۔ جو قضا ہوئی ہیں اس کا حساب لگا کر اس کو ادا بھی کرنا پڑے گا، قضاء عمری اس کی پوری ڈیٹیل ہے، لیکن پہلے نیت تو کرے نا۔ آگے سنیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اور جو ہے وہ عذابات بھی دیکھے۔ نبی پاک نے جہنم میں کچھ ایسے لوگ دیکھے جو مردار کھا رہے تھے، تو دریافت فرمائے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے۔ اب اس میں میرے بھائی بھی اور بالخصوص میری بہنیں، اسلامی بہنوں میں یہ بڑی وبا ہے، مردوں میں بھی ہے، جس کے اندر ہے کہ دوسرے کی غیبت کرنا، دوسرے کے عیب بیان کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ خدا کے واسطے یہ نہ کریں، یہ ایسی گندی بیماری ہے۔ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا مردار کا گوشت کھا رہا ہے، یا اپنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہے۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے، میں کسی کی غیبت کروں اور اپنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں، اس کا کچھ نہیں جا رہا، آپ اپنا نیکیاں ڈال رہے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں۔ پہلی نیکیاں کم ہیں اور غیبت کر کر کے دوسروں کے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں، کیوں کرنی ہے کسی کی برائی؟ آپ نے عذاب سن لیا کہ وہ وہاں بھی مردار کھا رہے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک آدمی نہر میں تیرتے ہوئے پتھر نگل رہا ہے، تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ سود خور ہے۔ آج برا حال ہے مسلمانوں کا، سود کا کاروبار کر رہے ہیں، انٹرسٹ پر کام کر رہے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں۔ سود سے دور رہیے، یہ وہ کام ہے۔ میں نے جتنا میرا چھوٹا بہت علم ہے، علماء بیٹھے ہیں کہ دو چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ جس میں براہ راست اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ سے جنگ ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے یہ کام وہ ہے جس سے اللہ جنگ کا اعلان فرماتا ہے، ایک سود کا کام کرنے والا اور دوسرا اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا۔ کبھی کسی اللہ والے سے دشمنی، بلکہ دشمنی تو کسی مسلمان سے نہیں کرنی ہے، کہ ہمیں نہیں پتا نا وہ اللہ والا، کیا پتا ہم کسی بیچارے غریب آدمی کو غریب سمجھ کر کچل رہے ہیں اور وہی اللہ کا کوئی ولی ہو۔ تو سب سے محبت سے پیش آئیں اور بالکل اسی طرح سود کے قریب بھی نہ جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہ تھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ فرمایا کون ہے یہ؟ عرض کی گئی اپنے والدین کو گالیاں دیتے تھے۔ ایسا حال ہو گیا کہ واقعی لوگ اپنے اچھا پھر ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جس کا مضمون یہ کہ اپنے والدین کو گالیاں نہ دو۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور اپنے والدین کو کون گالیاں دے گا؟ تو فرمایا دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، وہ جواب میں ان کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، یعنی ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کو گالی پڑی نا، آپ نے کسی کو گالی دی، اس نے آپ کو گالی دی۔ یہ پتہ نہیں کیسا ماحول ہو گیا ہے، زبان پر مسلمان کے کیسے گالی آ سکتی ہے، لیکن نہیں سوچتے۔ اور یہ تو دور کی بات ہے، اب تو براہ راست ماں باپ کو گالیاں دینے والے بھی لوگ آ گئے، مارتے ہیں اپنے ماں باپ کو، ایسے بھی لوگ آ گئے۔ ان کو مرنا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا۔ توبہ کیجئے، ماں باپ کو راضی کیجئے، ورنہ بربادی ہے۔ اور یاد رکھیے اور بہت سارے گناہ ہیں جن کی سزا قیامت کو ملے گی، قبر میں جا کر ملے گی۔ ماں باپ کو ستانا یہ ایسا عمل ہے کہ مرنے کے بعد تو سزا ملے گی، دنیا میں اپنی اولاد میں بھی بندہ دیکھتا ہے۔ جو اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے وہ دنیا میں دیکھتا ہے اس کے بچے اس کے ادب کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے وہ اپنی اولاد کے ذریعے دکھ اٹھاتا ہے۔ تو کبھی اپنے ماں باپ کو نہ ستائیں، ان کا دل نہ دکھائیں۔ نبی پاک نے ایسا بھی دیکھا کہ جن کے ہونٹ، کچھ لوگ تھے جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح، کیملز کی طرح بڑے بڑے تھے، ان پر ایسے افراد مقرر تھے جو ان کے ہونٹ پکڑ کر بڑے بڑے پتھر ان کے منہ میں ڈالتے تھے، جو پھر ان کے نیچے سے نکل جاتے تھے۔ دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے ہیں۔ چند باتیں میں نے بتائی، ورنہ کافی سارے مشاہدات ہیں۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی جنت تو نبی پاک کے غلاموں کے لیے بنائی گئی ہے۔ ان عذابات سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسی زندگی نہ گزاریں۔ اللہ نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے غلاموں کے لیے ایک شاندار جنت بنائی ہے، تو اس جنت میں جانے کی تیاری کریں نا۔ تو آئیے آج اس مبارک اجتماع میں یہ نیت کریں انشاءاللہ کہ آج کے بعد جس کی نیت بنتی ہے وہ ہاتھ اٹھائے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تو ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر جنت کی تیاری میں ایک اور خوبصورت تیاری کیا ہے کہ اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں ایسا خرچ کیا جائے جو جنت کے لیے یوں سمجھے کہ جنت کے خزانوں میں جمع ہو جائے۔ اور ایک اور خوبصورت کیا زبردست کام ہے، میں اگر آپ سے پوچھوں جناب اپنا ایڈریس بتائیے تو آپ میں سے کوئی اوسلو کا ایڈریس بتائے گا، کوئی جناب یہاں کے کسی قریبی شہر کا ایڈریس بتائے گا، ساتھ ساتھ شاید کھاریاں یا لالا موسا یا پنجاب کا بھی کوئی شہر بتا دے گا کہ بھائی پاکستان میں بھی ایک گھر ہے، ایک ناروے میں بھی گھر ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ کا جنت میں گھر ہے،
اس کا ایڈریس ہے کوئی؟ آئیے میں آج آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں کہ آپ کا جنت میں گھر کیسے بن سکتا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے مسجدیں بنائی، اس پہ حصہ ملایا. ماشاءاللہ کتنی خوبصورت مسجد ہے. ہو سکتا ہے اس کو بنانے والے آج دنیا میں نہ ہوں بہت سارے، مگر انشاءاللہ وہ آج جو یہ اجتماع ہو رہا ہے نا، اس کا ثواب بھی انہیں قبر میں مل رہا ہوگا. یہ ایسی نیکی ہے جو قیامت تک چلنے والی ہے. ہم سب نے دنیا سے چلے جانا ہے. یہ مساجد، یہ مدارس، یہ نیکی کے کام جاری رہتے ہیں. تو آئیے آج آپ کو ایک اور بڑی نیکی کا موقع ملنے جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ سب کی اور ہم سب کی پیاری تحریک دعوت اسلامی جو دنیا کے 150 سے زیادہ ملکوں میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے اور الحمدللہ کونے کونے میں دنیا کے دین کا پیغام پہنچا رہی ہے. دعوت اسلامی نے اوسلو ناروے میں پیرس دال علاقہ ہے، پرنس دال علاقے کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت جگہ، ایک مسجد، مدرسہ اور دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ، جس میں اور بھی تنظیمی کام ہوں گے، اس کے لیے خریدی ہے، ڈیل کر لی ہے. 15 ملین کراؤن کی یہ جگہ ہے. الحمدللہ میرے آنے تک مجھے بتایا کہ آلموسٹ آپ سبھی کے تعاون سے، ایسے بہت سارے یہاں بھائی ہوں گے جنہوں نے ماشاءاللہ تعاون کیا ہے، جبھی تو ہمارا آلموسٹ 10 ملین کراؤن جمع ہو چکا ہے اور اب 5 ملین کراؤن باقی ہے. ڈیٹ اب اس کی پیمنٹ کی بہت قریب ہے. تو یقین کریں میں پاکستان سے آپ کے پاس آنے کی میری بڑی وجہ یہی ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کو سمجھاؤں کہ یہ وہ نیکی ہے کہ میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے، یہ نیکی باقی رہے گی، سجدے ہوتے رہیں گے، قیامت تک اذانیں ہوں گی انشاءاللہ. نہ جانے کتنے بچے علماء بنیں گے، کتنے حافظ بنیں گے، کتنی اسلامی بہنوں کی تربیت ہو جائے گی، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے. تو آج جو جنت کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم سب اس میں حصہ ملائیں. ہو سکتا ہے جب یہ بڑی مسجد بنی ہوگی تو ہم میں سے کچھ لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے یا انہوں نے اس میں حصہ نہیں ملایا ہوگا، لیکن اس مسجد کو بننے کے بعد دیکھا ہوگا کہ یار کاش ہمارا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہوتا ہے، تو آج ہمیں بھی نیکیاں مل رہی ہوتی. تو آج ماشاءاللہ یہ عظیم الشان مرکز بن رہا ہے. آپ سب کو آفر کی جا رہی ہے. جو مجھے لائیو مدنی چینل پر سن رہے ہیں، میری بہنیں مجھے پردے میں سن رہی ہیں، میں تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ آفر کر رہا ہوں کہ آئیے اس عظیم مرکز میں، جو انشاءاللہ اسلام کا ایک عظیم مرکز بنے گا یورپ کی سرزمین پر، اپنا حصہ ملا دیں. انشاءاللہ سجدے ہوتے رہیں گے، اذانیں ہوتی رہیں گی، نیکیاں ہوتی رہیں گی. آپ کو انشاءاللہ یہ اجر ملے گا. اور دعوت اسلامی کا یہ خاصہ ہے جو یہاں دعوت اسلامی سے وابستہ ہے. میں آج کئی لوگوں سے ملا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں اپنے اسلامی بھائیوں کو آن ایئر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس سے ملا انہوں نے الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کا موجودہ نیٹ ورک ہے، ان کی سروسز، ان کے کاموں کی بڑی تعریف کی کہ ہمارے بچوں کی تربیت بڑی اچھی ہو رہی ہے، ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے آپ کے مرکز میں، جو اوسلو میں نارملی ایک ہمارا مرکز ہے لیکن اب یہ بڑی جگہ لے رہے. تو امید کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ مرکز بن جائے گا تو انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے لیے تربیت کا یہ شاندار اہتمام ہوگا. ہم اس میں فل ٹائم جامعۃ المدینہ کا بھی پلان رکھتے ہیں. اللہ ہمارے لیے آسانی کرے تو پھر یہاں پر باقاعدہ علماء بنائے جائیں گے، اور نارویجن زبان میں جب علماء ہوں گے تو انشاءاللہ نہ صرف ناروے بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں جا کر دین متین کی خدمت کریں گے. تو میں گزارش کروں گا کہ یہ ہمارا مال کہیں اور نہیں جائے گا، یہ آپ کا مال آپ ہی کے جنت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا. اور مال دینے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں، پیارے آقا نے قسم اٹھائی ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تو یہ جو آپ خرچ کریں گے اس کو دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تو آپ اس میں بڑھ چڑھ کر ڈونیشن دیجئے. یاد رہے کہ اس میں نفلیتیات کے ساتھ ساتھ اگر آپ زکوٰۃ بھی دینا چاہتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے رہنمائی لے کر اس پورے مرکز میں، چونکہ مسجد کے علاوہ اور بھی نیکی کے کام ہوں گے، تو جہاں زکوٰۃ شرعی رہنمائی کے ساتھ لگ سکے گی وہاں بھی اس کو لگایا جائے گا. تو آپ انٹینشن کیجئے، نیت کیجئے. میری خواہش یہ ہے کہ میں کل تک ناروے میں ہوں، کہ کوشش یہ ہے کہ اللہ کرے کہ آیا ہوں اتنا دور سے تو یہ جو شارٹ فال ہے یہ پورا ہو جائے، کیونکہ ابھی تو اس کو بنانے کے بعد اندر بھی بہت سارے خرچے کرنے پڑیں گے نا، رینوویشنز ہوں گی، مدارس، اور جب جامعہ شروع ہوگا تو مزید اس کے رننگ ایکسپینس شروع ہو جائیں گے. مگر ایٹ لیسٹ جو ہے ہم رمضان سے پہلے اللہ کرے کہ اس کا پوزیشن لینے میں کامیاب ہو جائیں اور ماہ مبارک میں کچھ دینی ایکٹیویٹیز وہاں آغاز ہو جائیں. تو اے ناروے والوں، اب آپ کی باری ہے، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمت کریں کہ انشاءاللہ کوئی ایسی تسلی دلا دیں. ہمارے اسلام میں موجود ہیں جو یہ آپ ان کو جیکٹس میں دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس یوں سمجھیے کہ آپ سے بات کرنے، آپ سے اماؤنٹ لینے کے طریقے بھی موجود ہیں. آن لائن بھی آپ دے سکتے ہیں، ٹیپ اپ کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں، اپنا نام نمبر ان کو لکھوا سکتے ہیں، اپنی اماؤنٹ لکھوا سکتے ہیں. ویسے میں نے کیلکولیشن ایک کی تھی، اللہ کرے میری کیلکولیشن کسی کو سمجھ آ جائے. میں آج گیا بھی تھا، الحمدللہ ہم نے اس کو لائیو بھی کیا ہے، جو دیکھنا چاہے ہمارے پیج پر فیس بک پر لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے کیلکولیشن کی، یہ تقریباً 2500 اسکوائر میٹر کی جگہ ہے، پارکنگ وغیرہ ملا کر. ماشاءاللہ شاندار پارکنگ، کارنر کا پلاٹ، مین روڈ پر، بڑی پیاری جگہ ہے، مزہ آ گیا دیکھ کر. بیسمنٹ، فرسٹ گراؤنڈ، فرسٹ فلور سب بنا ہوا ہے. تو اس کی جو بلٹ اپ ایریا ہے وہ 600 اسکوائر میٹر ہے.
تو میں نے اس 15 ملین کراؤن کو 600 اسکوائر میٹر پہ ڈیوائڈ کیا تو 25,000 کراؤن کا 1 اسکوائر میٹر بنتا ہے. میں نے سوچا کہ قبر میں 2 گز زمین ہے، اگر ہم 2 گز اس میں لے لیں اپنے لیے، اپنے ماں باپ جس کو اللہ نے نوازا ہے، تو یہ 50,000 کراؤن میں 2 گز ہم لے لیں گے اور اس نیت سے لے کے یا اللہ اس کی برکت سے میرے ماں باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. خود اپنے لیے بھی لے لیں، اللہ نے جس کو نوازا ہے پورے گھر والوں کے لیے لے لیں. میں ایک بار لاہور گیا، امام صاحب سیکھنے کو ملتا ہے کبھی کبھی، کہتے ہیں نا بزنس کمیونٹی سے بھی، ایک بزنس مین سے ملنے گیا تو مجھے بڑی کمال کی انہوں نے بات کہی. وہ کہتے ہیں میرے 5 بیٹے، میں نے 5 بیٹوں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، میں نے 5 بیٹوں کے لیے دنیا میں بھی گھر بنا دیا، جنت میں بھی گھر بنا دیا. میں نے کہا یہ کیسے؟ کہتے ہیں میں نے 5 کوٹھیاں بنا دی اور 5 مسجدیں بنا دی ہیں اپنے بیٹوں کے نام. اللہ کے نبی کا وعدہ ہے جو مسجد بناتا ہے اللہ اسے جنت میں گھر دے گا. تو پلاننگ ہے نا، اپنے پیسوں سے ایسی پلاننگ دنیا میں کی جا سکتی ہے نا. تو یہ اتنا بڑا ماشاءاللہ نیکی کا کام ہے. تو آپ میں سے جو بھی اب نیتوں کا اظہار کریں، میرا بیان تو پورا ہو گیا. اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ اگر اسلام بھائی اس نیت سے کھڑے ہو کر اعلان کر دیں کہ جو حضرت عثمان غنی نبی پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے تھے اور اعلان کیا، تو اس سے اور لوگوں کو بھی جذبہ ملے گا. تو آپ میں سے کوئی اسلام بھائی کھڑے ہو کے نیت کرنا چاہیں؟ جی ماشاءاللہ. جی آئی صاحب 25,000 کراؤن دیں گے ماشاءاللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. اور آپ نے مزید نیت بھی کرنی ہے اور دوستوں سے کروانے کی بھی انشاءاللہ. میں آج کچھ دوستوں کے گھر گیا تھا اسلامی بھائیوں کے، ان کو ایک نیت کروا کر آیا ہوں کہ جناب آپ نے جو دینا تو ہے، مگر ساتھ اپنے دوستوں سے مل کر کوئی اصحاب بدر کی نیت سے 3,13,000 کراؤن کا آپ ایک پیکج لے لیں اور سارے دوست مل کے کر کے ہمیں دے دیں. تو اسی طرح جا کے 5 ملین پورے ہوں گے. تو مزید بھائی بھی کوئی اعلان کرنا چاہیں انشاءاللہ. جی 30,000 سبحان اللہ ماشاءاللہ. قرآن پاک کے 30 پاروں کی نسبت سے 30,000 کراؤن کی نیت ماشاءاللہ. اور بھی کوئی بھائی نیت کرنا چاہیں؟ یہ جنت کا یہ سمجھے کہ ایک ایسی، اچھا میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، ہم رقم دیں نہ دیں، یہ گھر یہ جنت یہ مسجد بن جانی ہے، یاد رکھیے گا. تھوڑے عرصے بعد آپ دیکھو گے کہ یہ مسجد بن گئی ہوگی. بس میرا حصہ رہ تو نہیں گیا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا حصہ رہ جائے. تو ہمیں اس پر کوشش کرنی چاہیے. میں ایسا کرتا ہوں کہ ہمارے اسلامی بھائی سب کے پاس یہ فارم لے جائیں اور سب اس میں جو بھی نیت کرنا چاہیں یا آن لائن دینا چاہیں تو ان کے یہ آپ کے پاس آئیں گے. باہر بھی موجود رہیں گے تو آپ جاتے جاتے باہر بھی انشاءاللہ ان کے پاس جمع کرا سکتے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے. جتنے یہاں اسلام میں موجود ہیں، مجھے پتا ہے ناروے والوں کو اللہ نے بڑا نوازا ہے. آپ کے لیے 10 15 20 25,000 کراؤن کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ یہ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں، انشاءاللہ یہ صدقہ بھی ہوگا، آپ کے اوپر سے بلائیں بھی ٹالے گا، آپ کے مال میں برکت بھی لائے گا اور نیکیوں کا ذخیرہ بن جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ کوئی بھی اسلام میں ایسا نہیں ہوگا. کچھ ہوتے ہیں جو سب کے سامنے اعلان نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، تو آپ جاتے جاتے اپنا نام نمبر لکھا کر اپنی اماؤنٹ لکھوا کر یہ کر کے جائیں اور کوشش پوری کریں. ہمارا یہ ساتھ دیں کہ تاریخ آنے سے پہلے. مجھے کسی نے کہا ایک اسلامی بھائی نے کہ عبدالحبیب بھائی اگر ٹائم آ گیا نا تو ہم پیسے نہیں ہوں گے تو کسی سے قرضہ لے لیں گے. میں نے کہا نہیں، اللہ کے گھر پر قرضہ نہ کرنا ہے. کیا ناروے والے اتنے غریب ہو گئے ہیں کہ جناب ہم قرضہ لے کر اللہ کا گھر بنائیں گے؟ اپنے گھر پر تو قرضہ کسی کو اچھا نہیں لگتا، تو اللہ کے گھر پر کیوں ہو؟ تو سب اگر جتنے بیٹھے ماشاءاللہ میری بہنیں، اللہ نے ہماری بہنوں کو بھی بہت نوازا ہوتا ہے، اپنے زیورات دے کر جنت کے زیورات خرید لیں بھائی، تو آپ یہ بھی نیت کر سکتی ہیں. تو ماشاءاللہ وہاں بھی امید ہے ہماری ذمہ دار اسلامی بہنیں موجود ہوں گی جو آپ سے رابطہ کر لیں گی. 5,000 کا ماشاءاللہ نیت کی آپ سب کے پاس جائیں، انشاءاللہ سبھی لکھوائیں گے. تو انشاءاللہ سب مل کے کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا. اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. آخر میں مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب اور کمیٹی کے عاشقان رسول کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنی مسجد میں ہمیں اتنا شاندار اجتماع کرنے کا موقع دیا. اللہ آپ کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم اسلامی بھائیوں، ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز، اور علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ قادری سلسلے میں مرید کرتے ہیں، اور قادری سلسلے کے پیشوا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. الحمدللہ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں. امیر اہل سنت نے ان کو اجازت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ یہ
امیر اہل سنت کے ذریعے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید کر سکتے ہیں۔ میں ان تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے درخواست کروں گا جو ابھی تک کہیں کسی بھی سلسلے سے منسلک نہیں ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے اور الحمدللہ عز و جل قادری سلسلے میں مرید ہونا چاہیں تو جس طرح حاجی صاحب ارشاد فرمائیں گے ویسے آپ دہراتے جائیے۔ اسلامی بہنیں اپنی زنانہ آواز میں وہ بات کریں گی، اور جو اگر کہیں اور مرید ہیں تو وہ چاہیں تو بیت برکت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ مرید اپنے پیر صاحب کے ہی رہیں گے، لیکن انشاءاللہ ان کو امیر اہل سنت کا فیض بھی حاصل ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے سلسلے کی برکتیں نصیب فرما، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من الشیطان، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے کریم، اے کریم، آج ہم نے معراج کا بیان سنا، نبی پاک سے ہمیں سچی پکی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ معراج کا تحفہ نماز ہے مولا، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ تلاوت قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ جن عذابات کا ذکر ہوا، جن گناہوں کے سبب عذابات کا ذکر ہوا، اے اللہ ان گناہوں سے ہم سب کی جان چھڑا دے، ہمیں غیبت سے بچا لے، سود سے بچا لے۔ اے اللہ اور حبیب، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی والے کاموں سے بچا کر اپنے فرما بردار بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ اے کریم مولا، بڑی امیدیں لیے تیرے گھر میں آئے ہیں، کوئی بیمار آیا ہے، کوئی بیمار گھر چھوڑ آیا ہے، کوئی بے روزگار ہوگا، کوئی بے اولاد ہوگا، کوئی کسی وجہ سے پریشان، کوئی کسی وجہ سے دکھی۔ اے اللہ تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ ہم جانتے ہیں ہماری مشکلیں بڑی ہیں، مگر ہمارے لیے بڑی ہیں، تیرے لیے کچھ نہیں ہے مالک۔ تو چاہے
تو حضرت ابراہیم کے لیے بہت بڑی آگ کو باغ بنا دیتا ہے. اللہ جب تو چاہتا ہے تو دریائے نیل حضرت موسیٰ کے لیے راستے نکال دیتا ہے. اللہ ہمارے لیے بھی راستے نکال دے, ہماری مشکل آسان فرما دے, ہماری پریشانی دور کر دے, دکھی دلوں میں خوشی داخل کر دے, غموں کے اندھیروں سے خوشیوں کے اجالے میں داخل کر دے. اے حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنانے والے مولا, ہمیں بھی گناہوں کے اندھیرے سے نکال کر نیکیوں کے اجالے میں داخل فرما دے. اے اللہ بیماریوں کے اندھیرے سے نکال کر صحت کے اجالے میں داخل فرما دے. اے کریم, اے کریم, جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے, کام بھی جانتا ہے. آج سب کی جھولیاں بھر دے, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے. اے اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے ان کی اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں پر نور بنا دے. اے کریم, گھروں میں امن و سکون عطا فرما, زوجین کے درمیان, فیملیز کے درمیان لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں, پیار محبت اور الفت سے رہنا نصیب فرما. جو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا کر دے. اے کریم, اے کریم, ہم سب کی جان, مال, عزت, آبرو, آل اور اولاد, دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا لے, بد نظروں کی بد نظری سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے آسیب سے بچا, زمینی اور آسمانی بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے رب کریم, اوسلو بلکہ پورے ناروے, پورے یورپ اور ساری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں پر خاص رحمتوں کا نزول فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما, عالم اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ جو یہاں رہتے ہیں پیچھے ان کے خاندان والوں کی وہاں بھی خیر فرما. اے اللہ ہم سب کی جان, مال, عزت, آبرو, آل اور اولاد, دین اور ایمان کی حفاظت فرما. حاسدوں کے حسد سے بچا, بد نظروں کی بد نظری سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے آسیب سے بچا, زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا, زلزلوں, طوفانوں, وائرسوں, اچانک آگ لگ جانے والی آفتوں سے بھی ہمیں محفوظ فرما. اے رب کریم, اے رب کریم, بار بار حرمین طیبین کی حاضری ہم سب کا مقدر بنا دے. اسی سال ہمیں رمضان مکہ بھی نصیب فرما, رمضان مدینہ بھی نصیب فرما. اے اللہ اس سال حج کرنے والوں میں بھی ہمارا نام لکھ دے. تیرے خزانوں میں کمی نہیں مولا. جب آخری وقت آئے ہمیں ایمان والی, عافیت والی, مدینے والی موت نصیب فرما. جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما دے. اے اللہ جتنے علماء تشریف لائے ان سب کا آنا, انہوں نے ہماری عزت بڑھائی میرے مولا. ان کے علم میں, عمل میں, عمر میں خوب برکت عطا فرما. جتنے ہمارے عاشقان رسول آئے اللہ سب کا آنا بھی اپنے دربار میں قبول فرما. اے رب کریم, اے رب کریم, جس نیک مقصد کے لیے ہم نے اعلان کیا, جو ہم کوشش کر رہے ہیں, تیرا گھر بنانا چاہتے ہیں مولا, دعوت اسلامی کے اس مرکز میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ ملانے کی توفیق عطا فرما. ہماری مدد فرما, ہمارے مددگار پیدا فرما, اور اے اللہ اس مرکز کو اسلام کا عظیم مرکز بنا دے. پورے یورپ بلکہ ساری دنیا میں یہاں سے اسلام کا نور پھیلنا شروع ہو جائے, سنتوں کی بہاریں آئیں, اور اللہ ہمیں اس پہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کی اس پہ آ جائیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
شائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Alhamdulillah Azza wa Jal, Dawat Islami has granted us a beautiful department called Faizan-e-Islam. Through this department, we give invitation of Islam to non-Muslims and those